إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں حسب سابق میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی نماز کے طریقہ بیان کر رہے تھے، اس کی کیا کیفیت ہے اور مختلف اقسام جو اسلامی نماز کی ہیں اس تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اب حضور اسی تسلسل میں فرماتے ہیں کہ نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھی جاتی ہے، یعنی جہاں بھی کوئی ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کی توجہ ایک مرکز کی طرف جمع ہو جاتی ہے۔ یہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اس لیے نہیں کہ اسلام نے کعبہ کو کوئی خدائی صفت دی ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور اسی صورت میں آگے آئے گا، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کسی نہ کسی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم باجماعت نماز کے لیے ضروری تھا۔ اگر کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جاتی اور صفوں میں کھڑے ہو کر ایک جگہ پر لوگ نماز پڑھ سکتے، کسی کا منہ کسی طرف ہوتا اور کسی کا منہ کسی اور کی طرف، تو نماز جماعتی عبادت کس طرح بنتی؟ پس جب جماعتی عبادت کے لیے کسی نہ کسی طرف منہ کرنا ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، جس کی نسبت اسلام کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا یہی ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی وقت منہدم ہو گیا تھا، جس پر خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اسے دوبارہ بنایا۔ بخاری۔ حضرت اسماعیل ابھی بچہ ہی تھے کہ انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام کی خدمت اور اس میں ذکر الہی جاری رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ کسی وقت یہ مقام تمام سچے پرستاروں کا مرکز ہوگا، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی پوری کی۔ اسی لیے اسی مقام کو مسلمانوں کے ظاہری اجتماع کا مرکز بنایا گیا، تا انہیں ہمیشہ وہ فرض یاد رہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے جماعت مسلمین کے قیام کی غرض کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا ثبوت کہ کعبہ عبادت کا حصہ دار نہیں، صرف اجتماع کا ذریعہ ہے، یہ ہے کہ جب چلتی ہوئی کشتی یا دوسری سواری میں نماز ادا کرنی پڑے تو ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سواری کا منہ کدھر بھی ہو جائے نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور جب کعبہ کی طرف کا علم نہ ہو سکے تو نماز معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ جدھر منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی جائے جائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ نماز پڑھے خواہ کدھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے۔ اگر وضو اور تیمم دونوں نہ کر سکے تو اس صورت میں بھی میرے نزدیک نماز ادا کر سکتا ہو تو ادا کرے، جیسا مثلا جہاز غرق ہو جائے اور کوئی شخص لائف بلٹ پہن کر سمندر میں کود پڑے اور عرصہ تک اسے بچانے والا کوئی نہ آئے تو نہ یہ وضو کر سکے گا نہ تیمم۔ اس صورت میں اس کا اشارہ کے ساتھ ہی نماز پڑھ لینا درست ہوگا، اور جن فقہا کے نزدیک اس طرح پانی میں ہونا وضو ہی کا مترادف ہے، ان کے خیال کی روح سے تو اس کا وضو ہی ہوگا، کیونکہ وضو والے سب اعضاء دھل چکے ہوں گے۔ جی، اس کے آگے حضور نے نماز کی جو مختلف شکلیں ہیں، قیام، رکوع، سجود اور قعدہ وغیرہ، ان کی کیا حکمتیں ہیں، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے
کہ نماز میں جو قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ مقرر کیے گئے ہیں یہ ایک رسمی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ہیئتوں کے اختیار کرنے میں خاص حکمتیں ہیں جو نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں، اور نماز کا ان پر مشتمل ہونا اسے ایک رسمی عبادت نہیں بناتا۔ ان ہیئتوں پر اس کا مشتمل ہونا اسے روحانیت کے لیے مکمل بناتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ جسم کا اثر روح پر اور روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رونی صورت بنائے اس کی آنکھوں میں کچھ دیر کے بعد آنسو آ جاتے ہیں اور دل بھی غمگین ہو جاتا ہے، اور جس غمگین آدمی کے پاس بیٹھ کر لوگ ہنسیں اور اسے ہنسائیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل پر سے غم کا اثر کم ہونے لگتا ہے، اور اس کے الٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کے غم اور خوشی کا اثر انسان کے چہرہ اور دوسرے اعضاء پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک رات کے صدمہ سے بعض لوگوں کے بال تک سفید ہو گئے ہیں۔ اس طبی قانون کے مطابق اسلام نے عبادت الہی میں چند جسمانی افعال بھی شامل کیے ہیں تاکہ وہ ظاہری ہیئتیں جو ادب کا اظہار کرتی ہیں اس کے باطن میں بھی اسی قسم کا جذب پیدا کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ادب اور احترام کے اظہار کے لیے مختلف اقوام نے مختلف شکلوں کو اختیار کیا ہے۔ بعض قوموں میں ادب کے اظہار کا طریق یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض قوموں میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا ادب کے اظہار کی علامت ہے۔ بعض میں رکوع کی طرح جھک جانا ادب کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور بعض قوموں میں سجدہ کے طور پر گر جانا ادب کے انتہائی اظہار کے لیے علامت مقرر کیا گیا ہے، اور بعض قوموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنا انتہائی ادب کے لیے علامت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے مختلف اقوام میں عبادت کے وقت ان مختلف صورتوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایرانی لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے، جسے وہ خدا تعالیٰ کا مظہر قرار دیتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح بعض حالات میں وہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے تھے۔ مغربی ممالک میں گھٹنوں کے بل گرنے کو انتہائی تذلل کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رکوع کی طرح جھکنا ادب کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے قابل تکریم بزرگوں اور بتوں کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسلام چونکہ سب دنیا کے لیے ہے، اس لیے اپنی عبادت میں ان سب طریقوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ ہر قوم کے لوگوں کے دلوں میں اس طرح عبادت سے وہ خشیت پیدا ہو جو عبادت میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تو اپنی قومی عادت کے ماتحت وہ اس خاص حیت سے زیادہ متاثر ہوں گے، اپنی قلبی کیفیت کے ماتحت وہ ان مختلف حیتوں سے موقع کے مناسب زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو مختلف تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے ماتحت وہ کبھی تو شدت محبت اور شدت ادب کے وقت جھک جاتا ہے، کبھی دو زانو ہو جاتا ہے، کبھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی سجدہ میں گر جاتا ہے۔ پس اس کے قلب کی جو بھی کیفیت ہوگی اس کے مطابق حیت کے وقت اس کے قلب میں جوش پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنی عبادت سے پورا فائدہ اٹھا سکے گا۔ حضور آگے فرماتے ہیں، علاوہ طبعی کیفیت کے مختلف جسمانی کیفیتوں کے ماتحت بھی ان مختلف حرکات کا اثر انسانی دل پر مختلف پڑتا ہے۔ مثلاً ایک نزلہ کا مریض سجدہ میں تکلیف پاتا ہے اور اس حالت میں اسے پورا جوش نہیں آتا، لیکن کھڑے ہونے یا قعدہ کی حالت میں اسے پورا جوش دعا کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حیت اس کی صحت کے زیادہ مطابق ہوتی ہے۔ مگر ایک دوسرا آدمی جس کی مثلاً لاتوں میں ضعف محسوس ہو رہا ہو، سجدہ میں زیادہ جوش پاتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور چونکہ اس نے سب قوموں کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس لیے اس نے اپنی عبادت میں ان تمام حیاتوں کو جمع کر دیا ہے جن کے ذریعے مختلف اقوام کو ادب اور محبت کے اظہار کی عادت ہے، اور جو مختلف حالتوں میں مختلف انسانوں کے دلوں میں عقیدت اور ادب کے جذبات کو ابھار دیتی ہیں، اور اسی کی نماز ایسی جامع اور کامل ہے کہ اور کسی مذہب کی نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
اسلام نے اجتماعی نماز کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب مختلف استعدادوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو ایک دوسرے کے قلب کی حالت کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، اور کمزور قوی کی قوت ایمان کو اپنے دل پر تاثیر ڈالتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ چونکہ کبھی کبھی انسان کے دل میں خلوت میں عبادت کا جوش بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز، اور اس طرح انسان کی اس مخصوص ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی نماز ان تمام طریقوں کی جامع ہے جو مختلف اقوام کے دلوں میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے چلے آئی ہیں جو عبادت کے لیے ضروری ہے، اور اس میں ہر قوم ہر فرد کی قلبی حالت کو درست کرنے اور عبادت کا سچا جذبہ پیدا کرنے کی قوت موجود ہے، اور جن ظاہری حیاتوں کا اختیار کرنا نماز میں لازمی قرار دیا گیا ہے، ان سے نماز کی عظمت میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ ان کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے اور دوسری عبادت پر اسے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ان ظاہری افعال کے علاوہ اسلامی نماز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تعظیم کے ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو سنگ دل سے سنگ دل انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے، اور اس میں ایسی دعائیں رکھی گئی ہیں جو انسانی فکر کو بہت بلند کر دیتی ہے اور اس کے مقاصد کو اونچا کر دیتی ہے، اور اس کے جذبات کو نیکی اور تقوی کے لیے ابھار دیتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ بھڑکا دیتی ہے، اور روحانی حصہ نماز کا وہی ہے، اور ان کا دوسری اقوام کی عبادت سے اگر مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں وہی نسبت معلوم ہوتی ہے جیسے سورج کے مقابلہ پر مٹی کا ایک دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسلام نے عبادت کو تمام ظاہری دلکشیوں سے خالی رکھا ہے، نہ اس وقت گانا ہوتا ہے نہ باجا ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر دوسری اقوام کی اجتماعی عبادتوں میں ہوتا ہے، بلکہ فقط سنجیدگی سے اللہ کے بندے اس کے حضور میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں اور اس کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ نماز ہفتہ میں ایک وقت ادا نہیں کی جاتی جیسا کہ اکثر مذہب میں ہے، بلکہ دن میں کم از کم 5 بار پڑھی جاتی ہے، مگر پھر بھی اس بے دینی کے زمانہ میں بھی اس قدر مسلمان 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں کہ دوسرے تمام مذاہب کے افراد مل کر ہفتہ میں ایک دفعہ کی عبادت بھی اس تعداد میں ادا نہیں کرتے۔ یہ نماز کی روحانی کشش کا ایک بین ثبوت ہے اور مشاہدہ اس پر گواہ ہے۔ دوسری عبادت گاہوں میں باجے بجتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، آرام کے لیے کرسیاں اور صوفے مہیا کیے جاتے ہیں، اور صرف ہفتہ میں ایک بار بلایا جاتا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ پھر بھی ان سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن یقیمون الصلاۃ کے مخاطب سخت زمین پر سجدہ کرنے کے لیے 5 وقت مساجد میں شوق سے جمع ہوتے ہیں، اور بغیر کسی ظاہری دلکشی کے اور بغیر کسی مادی آرام کے سامان کے موجود ہونے کے وہ لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کی سب نعمتیں اس کے آگے مات ہوتی ہیں۔ اس مشاہدہ کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلامی عبادت صرف چند ظاہری رسوم کا مجموعہ ہے اور اس میں روحانیت کی نسبت جسمانی حیاتوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے؟ علم النفس اس پر شاہد ہے اور تجربہ بتا رہا ہے کہ اسلامی عبادت کی ظاہری شکل صرف ایک برتن کی حیثیت رکھتی ہے، ورنہ اس کا مغز تو وہ پرمعارف مضامین ہیں جو اس میں دہرائے جاتے ہیں، اور وہ پرشکر دعائیں ہیں اور وہ پرسوز التجائیں ہیں جو اس میں کی جاتی ہیں۔ جی آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کے اس اعتراض کا ذکر فرمایا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم کیوں دیا؟ کیا اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت تھی، محتاج تھا اس بات کا؟ اس اعتراض کا ذکر کرتے حضور نے اس کا جواب بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حکم دینے سے کیا فائدہ؟ کیا وہ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے؟ تعظیم اور تکریم سے تو نادان انسان خوش ہوا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات کو تو اس سے عرفہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا فائدہ یہ نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھتی ہے، بلکہ عبادت کی غرض اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا اتصال پیدا کرنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نور کو اپنے اندر اخذ کر لے۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صرف فکر انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جس سے وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو محو کرنے کی کوشش کرے۔
ऐसा जज्बा तो मोहब्बत कामिल से ही पैदा होता है, और मोहब्बत कामिल मोहसिन हस्ती के एहसानों के कामिल इंकिशाफ से पैदा होती है, और नमाज इस गर्ज़ को पूरा करती है, क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला की हकीकी शान को सामने लाने के सामान मुहैया किए जाते हैं। अगर कहो कि जो इंसान खुदा ताला की मोहब्बत पैदा करना चाहेगा वो ख़ुद ही अपने लिए इसका मौका निकाल लेगा, इसके लिए 5 वक्त की नमाज मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका जवाब ये है कि ये एतराज़ क़िल्लत तदब्बुर से पैदा हुआ है। इंसानी तबीयत इस किस्म की है कि अगर बाकायदगी से उसे उसके मकसद की तरफ तवज्जो न दिलाई जाए तो वो सुस्ती करने लगता है। बस अल्लाह ताला ने कमज़ोर और कवी सबको इस आला मकाम तक पहुँचाने के लिए नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म दिया है, ताकि कमज़ोर भी कवी के साथ मिलकर इन मौक़े को पाते रहें जो उनके दिलों के अंदर सफाई पैदा करें, और कवी ईमान वालों के दिलों से निकलने वाली मख्फी तासीरात को अपने अंदर जज्ब करके सफाई क़ल्ब पैदा कर सकें। आगे हुज़ूर फरमाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज का क्यों हुक्म दिया गया है, हालांकि इस ज़माने में मशागिल इस कदर बढ़ गए हैं कि इतना वक्त नमाज़ों के लिए निकालना मुश्किल है। इस एतराज़ का जवाब ये है कि अगर नमाज की गर्ज़ मोहब्बत इलाही की आग भड़का कर अल्लाह ताला की सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने के लिए सहूलत बहम पहुँचाना है, तो जिस ज़माना में मशागिल बढ़ जाएँ उस ज़माना में नमाज की ज़रूरत बढ़ जाती है, न कि कम हो जाती है। ज़ाहिर है कि जब मकसद को भुला देने के सामान कम होंगे उस वक्त बार बार मकसद की तरफ तवज्जो दिलाने की उस कदर ज़रूरत न होगी जिस कदर की उस वक्त जब मकसद को भुला देने के सामान ज़्यादा हों। बस अगर इस ज़माने में दुनियावी मशागिल बढ़ गए हैं तो नमाज की ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई है। अगर नमाज सिर्फ़ एक इजहारी अक़ीदत का ज़रिया होता तब ये एतराज़ कुछ वज़न भी रखता, मगर जैसा कि बताया गया है नमाज की गर्ज़ सिर्फ़ इक़रार उबूदियत नहीं बल्कि इसकी गर्ज़ तो इंसानी नफ्स में वो इस्तेदाद पैदा करना है जिसकी मदद से वो मादी दुनिया से उड़कर रूहानी आलम में पहुंच सके, और उसका दिमाग जिस्मानी ख्वाहिशात में ही उलझ कर न रह जाए बल्कि आला अखलाक को हासिल करे, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सूरह अल-अनकबूत की आयत है। यानी नमाज न सिर्फ अबूदियत का इकरार नहीं बल्कि क़ल्बी इंसानी को जिला देने वाली शय है, और उसकी मदद से इंसान बदियों और बदकिरदारियों से बचता है, और उसका वजूद बनीनो इंसान के लिए मुफीद बनता है, और वो मिल्लत व कौम का एक फ़ायदा बख्श जुज़्व हो जाता है। बस जो अमल को ये खूबियाँ रखता हो मादी अशगाल की कसरत के ज़माने में, बस जो अमल की ये खूबियाँ रखता हो मादी अशगाल की कसरत के ज़माना में, उसकी ज़रूरत कम नहीं होती बल्कि बहुत बढ़ जाती है। और हक़ तो ये है कि इस ज़माना में बदअमनी और शोरिश और नफ्सा नफसी और कौमों की कौमों पर चढ़ाई का असल सबब यही है कि लोग सच्ची इबादत में कोताही करने लगे हैं, वरना अगर सही इबादत का तरीक़ लोगों में राइज होता तो इस दुनिया को पैदा करने वाले मेहरबान आका से इत्तिसाल की वजह से बुग़्ज़ और नफ़रत की जगह महब्बत और इसार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता। जी, यहाँ युक़ीमून अस्सलात की जो तफ़सीर हो रही थी वो ख़त्म होती है। आगे हुज़ूर व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की तफ़सीर फरमा रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि हल लुगात में बताया जा चुका है कि रज़क़ा के माने देने के हैं, ना कि खाना देने के। रज़क़ा हो के ये माने नहीं कि उसे खाना खिलाया, बल्कि ये हैं कि उसे कुछ दिया, खा वो कोई ही चीज़ क्यों ना हो। अरबी ज़बान में देने के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रज़क़ा भी है और हबहु भी और अताउन भी और मन्ना भी और ihसान भी और इनाम भी और ईता भी, और भी कई अल्फाज हैं, लेकिन कुरान करीम यही 7 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें ईता तो सिर्फ़ देने के माने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अता से बना है जिसके माने किसी के पास आने के होते हैं, और ईता के माने किसी के पास लाने के होते हैं, जिससे आगे देने के माने हो गए। क्योंकि किसी के पास कोई चीज़ लाने से मुराद गालिब तौर पर उसे वो चीज़ देना होता है।
غرض یہ لفظ محض دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی، اچھی ہو یا بری۔ قرآن کریم میں متعدد بار ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ عطاؤن ہے۔ یہ لفظ عطا سے زیادہ اہم مفہوم بیان کرتا ہے اور معمولی دینے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بالعموم ایسی چیز کے دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جسے اس چیز کا حاصل کرنے والا ایک نعمت خیال کرتا ہو اور اسے شوق سے لے۔ اس لفظ کو اسی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ چیز جو دی جائے اس کے لیے جسے دی جائے مفید اور کارآمد ہو۔ چنانچہ عطاؤن کے معنی خدمت کے بھی ہوتے ہیں اور تعاطا کے معنی ایڑیاں اٹھا کر اور ہاتھ بلند کر کے کسی چیز کے لینے کے ہوتے ہیں، اور منّا اور احسان انعام زیادہ تر حسن سلوک کے معنوں پر دلالت کرتے ہیں اور لینے والے کی کسی خاص حالت کو ظاہر کرنے کی بجائے دینے والے کے نیک جذبات پر دلالت کرتے ہیں۔ وہابہ کے معنوں میں اس امر پر زور ہے کہ دینے والے نے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلہ میں کسی عوض یا بدلہ کی امید نہیں رکھی۔ رزقہ کا لفظ جو آیت زیر بحث میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی دینے کے ہیں، لیکن اس کے معنوں میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو چیز دی گئی ہے اس نے لینے والے کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ گویا علاوہ دینے کے معنوں کے اس میں پانے والے کی ضرورت کی طرف بھی اور اس کے پورا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور چونکہ انسانی ضرورت بار بار پیدا ہوتی ہے، رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو بار بار ضرورت کے مطابق نازل ہو۔ چنانچہ مفردات راغب میں لکھا ہے الرزق یقال للعطاء الجاری، رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو بار بار نازل ہوتی ہو۔ ویقال للنصیب، اور حصے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ حصہ کے معنی بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ رزق در حقیقت قدر کفایت کا نام ہے، اور حصہ بھی اسی کا نام ہے کہ جس قدر کسی کو ضرورت ہو اس کے مطابق اسے چیز مل جائے۔ قرآن کریم میں آتا وفی السماء رزقکم، یعنی ہر جنس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیے ہیں۔ محض اردو دان طبقہ میں یہ غلط خیال رائج ہے کہ رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں، حالانکہ اصل میں رزق کے معنی بقدر ضرورت سامان مہیا کر دینے کے ہیں۔ بے شک انہی معنوں سے غذا کے معنی بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کا ضروری حصہ ہیں، مگر وہ اصل معنی نہیں بلکہ بعد میں ضمناً پیدا ہو گئے ہیں۔ پس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے معنی یہ ہیں جو کچھ بھی تم کو ہم نے دیا ہو، خواہ علم ہو، عزت ہو، عقل ہو، مال ہو، دولت ہو، اس میں سے ایک حصہ تم کو خرچ کرنا چاہیے۔ پس اس جملہ کے معنی نہیں جو کچھ تم کو کھانے پینے کی اشیاء ملی ہے ان میں سے کچھ غریبوں کو بھی کھلاؤ، کیونکہ نہ تو اس جملہ میں غریبوں کا ذکر ہے نہ اس چیز کی تعیین ہے جسے خرچ کرنا، اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ جن اشیاء کو خدا تعالیٰ نے بغیر حد بندی کے چھوڑ دیا ہو ہم ان کے لیے اپنے پاس حد بندی مقرر کریں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف اس قدر فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری ضرورتوں کے مطابق دیا ہے اسے خرچ کرو۔ یہ ضرورت کے مطابق ملنے والی چیز علم بھی ہو سکتا ہے، عقل بھی، جرأت بھی، غیرت بھی، وفا بھی، ہاتھ پاؤں کی خدمت بھی، آنکھ ناک کی خدمت بھی، روپے پیسہ کی خدمت بھی، غرض کوئی چیز جس کی نسبت کہا جا سکے کہ خدا تعالیٰ نے دی ہے اور کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے دی ہے، اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ روپیہ تو دوسروں کی امداد کے طور پر دیتا ہو لیکن مثلا کھانا نہ دیتا ہو، یا کھانا دیتا ہو کپڑا نہ دیتا ہو، یا کپڑا تو دیتا ہو لیکن مکان نہ دیتا ہو، یا مکان تو دیتا ہو مگر اپنے ہاتھوں سے خدمت نہ کرتا ہو، یا ہاتھوں سے خدمت تو کرتا ہو مگر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاتا ہو، تو وہ اس آیت پر پوری طرح عامل نہ سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہی اس آیت پر عامل نہیں جو غریبوں کو روپیہ دیتا ہے، بلکہ وہ بھی عامل ہے جو لوگوں کو علم پڑھاتا ہے، وہ بھی عامل ہے جو مثلا بیواؤں یتیموں کے کام کر دیتا ہے، وہ سپاہی بھی عامل ہے جو میدان جنگ میں ایک ملک کی خاطر جان دینے کی نیت سے جاتا ہے، وہ موجد بھی عامل ہے جو رات دن کی محنت سے دنیا کے فائدے کے لیے ایجاد کرتا ہے۔ اس آیت پر غور کرنے والے لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر طاقت
اور ان کے قبضہ کا ہر سامان ایک حد تک دوسروں کے کام آئے۔ اور ان فقہا نے اسلام کی ایک بہت بڑی صداقت کو پا لیا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کا وہ زیور جو پہنا جائے اور کبھی کبھی دوسری غریب عورتوں کو پہننے کے لیے دیا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ ایک نہایت سچی بات ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور جو مال خرچ ہو رہا ہو اور جاری پانی کی طرح ہے اور کوئی چیز اسے گندا نہیں کر سکتی۔ جو مال آج ایک کو فائدہ دے رہا ہے کل دوسرے کو وہ بہتے چشمے کی طرح ہے، جس کا پانی اس وقت یہاں ہوتا ہے تو دوسرے میٹ میں آگے۔ اسی لیے اسلام نے زمینداری، تجارت وغیرہ سے منع نہیں کیا، لیکن روپیہ، سونا، چاندی جمع کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ زمینداری، تجارت وغیرہ سے زمیندار یا تاجر کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا سرمایہ بھی ایک طرح سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، مگر جو روپیہ جمع پڑا رہے وہ چونکہ دوسروں کے کام نہیں آتا اسے گناہ کا موجب قرار دیا، اور یہاں تک فرما دیا اس مال کو گرم کر کے ان کے جمع کرنے والوں کے ہاتھوں پر داغ لگائے جائیں گے۔ جی آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت میں خرچ کرنے کے مقام کی تعیین نہیں کی گئی ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہ کوئی غریبوں وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں دوسری شق خرچ کرنے کے مقام کی ہے۔ اس آیت میں یہ کوئی ذکر نہیں کہ جو چیز خرچ کی جائے وہ کس پر خرچ کی جائے۔ اس آیت میں کوئی لفظ غریب یا مسکین کا نہیں، بلکہ محض یہ ہے کہ وہ اس عطیہ کو جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں غریبوں کا تو کیا ذکر ہے، یہ بھی کوئی حد بندی نہیں کہ غیروں کو دیتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ بس جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے وہ شخص ہی اس آیت پر عمل نہیں کرتا جو اپنے مال میں سے کچھ غریبوں کو دیتا ہو، بلکہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق وہ باپ جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور وہ ماں جو اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اور وہ خاوند جو اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، سب ہی اس آیت کے احکام میں بعض احکام کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں ان سب لوگوں پر خرچ کرنا شامل ہے، بلکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ خرچ بھی شامل ہے جو ایک شخص خود اپنی ذات پر کرتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے نفس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھلاتا ہے اس آیت کے مفہوم کے ایک حصہ کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ شخص جو اپنے جسم کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑا بناتا ہے اس آیت کے مفہوم کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے بارے میں بخل سے کام لیتا ہے اور ضرورت اور صحت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا وہ اس حکم کو توڑنے والا ہے، خواہ وہ دوسروں پر کس قدر ہی کیوں نہ خرچ کرے، کیونکہ یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ غریبوں پر خرچ کرو، بلکہ یہ آیت خرچ کرنے کے مقام کو بلا تعیین چھوڑ کر خود انسان کے نفس کو بھی اس میں شامل کرتی ہے، اور اس کی بیوی کو بھی، اور اس کے بچے کو بھی، اور اس کے دوستوں کو بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس آیت کی اس مفہوم کی خوب تشریح ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کی شکایت کی گئی جو ہر روز روزہ رکھتا تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے غافل تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، یعنی تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی اور بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، پس ہر حق والے کو اس کا حق دے اور کسی کو محروم نہ کر۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ آگے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسی آیت کے حوالے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے حوالے سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس میں رہبانیت کی تمام اقسام کا بھی رد کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت نے ان تمام اقسام رہبانیت کو، جن میں گندہ رہنے، بھوکا رہنے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق سے غافل رہنے کا نام نیکی قرار دیا گیا ہے، رد کر دیا ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک متقی وہ ہے جو ان سب چیزوں کو خرچ کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں،
اور اس کی عطا اس کے نفس کے لیے بھی ہو اور اس کے عزیزوں کے لیے بھی اور اس کے دوستوں کے لیے بھی اور اس کے ہمسایوں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی ہو، امیروں کے لیے بھی ہو اور جان پہچان لوگوں کے لیے بھی ہو اور اجنبیوں کے لیے بھی ہو اور ہم وطنوں کے لیے بھی ہو اور دور سے آئے ہوئے مسافروں کے لیے بھی ہو اور انسانوں کے لیے بھی ہو اور حیوانوں کے لیے بھی ہو، کیونکہ وہ حکم دیتا ہے کہ ہر نعمت سے خرچ کرو اور ہر ضروری مقام پر خرچ کرو۔ اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ سب ہی خرچ کر دے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات اس امر کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس طرح اپنے مال کو خرچ کرنا کہ اس کے پاس اپنے گزارا کا سامان ہی ختم ہو جائے ناجائز ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یعنی نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ دے کہ خدا کی نعمتوں کا خرچ بالکل روک دے، اور نہ ہاتھ ایسا کھول کہ سب مال ضائع ہو جائے اور لوگ تجھ کو ملامت کریں اور تو آئندہ مال کمانے کے سامانوں سے محروم رہ جائے۔ محصور اسے کہتے ہیں جس کی طاقت ضائع ہو جائے اور اس کی کمزوری ظاہر ہو جائے، اور اس آیت میں اس شخص سے مراد ہے جو آئندہ کی ترقی کے سامانوں سے محروم ہو جائے۔ آگے حضور ایک ممکنہ سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تمام مال کا خرچ تو برا کہلا سکتا ہے، مگر اس آیت میں تو علم اور فہم وغیرہ کے اخراجات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان چیزوں میں سے خرچ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کیا انسان اپنا سارا علم لوگوں کو نہ سکھائے یا اپنی عقل سے پوری طرح لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم اور فہم اور عقل خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں، بس ان میں سے کچھ خرچ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس طرح علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے یا فہم سے یا عقل سے کہ ان کے بڑھنے کا منبع خراب ہو جائے، مثلا یہ ہلاک ہو جائے یا اس کی صحت اس طرح بگڑ جائے کہ اس کا علم یا فہم یا عقل کام دینے سے رک جائیں، مثلا دماغ خراب ہو جائے۔ غرض علم اور فہم اور عقل کا بھی اسی قدر استعمال ہونا چاہیے کہ اس کا چشمہ نہ سوکھ جائے، کیونکہ جو شخص اپنے علم اور عقل سے لوگوں کو اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے یا اپنے آپ کو اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے کہ ان کے منبع میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، وہ اس آیت کے حکم کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا گنہگار ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح علم اور فہم اور عقل کا منبع ہوتا ہے اور وہ اس کا رأس المال ہوتا ہے، اسی طرح مال کا بھی ایک منبع ہوتا ہے، یعنی سورس ہوتا ہے۔ بس سارا مال خرچ کرنے سے یہی مراد ہوگی کہ وہ اس منبع تک کو خرچ نہ کر دے۔ مثلا ایک شخص کا رأس المال اگر اس کی قوت بازو اور اس کی عقل یا اس کا فن ہے، تو وہ اگر اپنا وہ مال جو روپیہ کی صورت میں اس کے پاس ہے سب کا سب خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو وہ گنہگار نہیں، کیونکہ اس کا رأس المال موجود ہے، وہ اس سے اور مال کما لے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا رأس المال اس کی دماغی قوت یا جسمانی قوت نہیں، بلکہ اسے اپنی روزی کمانے کے لیے کسی قدر مال کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دینا جائز نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی کاموں میں بہت ہوشیار تھے۔ وہ اپنی عقل سے پھر مال پیدا کر لینے کا ملکہ رکھتے تھے۔ مکہ سے نکلتے ہوئے ان کا سب مال قریباً ضائع ہو گیا، لیکن مدینہ میں آ کر انہوں نے پھر اور مال کما لیا۔ ایک دفعہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چندہ کی تحریک کی تو آپ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ چندہ میں دے دیا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا، حضور اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اپنا سارا مال دے دینا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کا رأس المال اس کا دماغ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بغیر اس کے کہ حضرت ابو بکر لوگوں سے سوال کرتے، آپ نے پھر اور مال کما لیا اور اپنا گزارا اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کرتے رہے۔
کسی کے دست نظر نہ ہوئے، پس سارے مال کی تعریف ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوگی، پیشہ ور کے لحاظ سے اور تاجر کے لحاظ سے اور اس تاجر کے لحاظ سے اور جو تجارت سے روپے کے زور سے نہیں بلکہ اپنے وسیع تجارتی علم اور تجربہ کے زور سے کرتا ہے، اور مزید سرمایہ پیدا کر لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگ اسے خود اپنا سرمایہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کو سرمایہ دے کے خود اپنے مال کو بڑھائیں گے۔ پس مما رزقناہم ینفقون سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ انسان کو حلال اشیاء خرچ کرنی چاہیے۔ یہ نیکی نہیں کہ حرام مال یا حرام اشیاء خرچ کرے۔ بعض لوگ رشوتیں لے کر اور بعض ڈاکے ڈال کر مال جمع کرتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں، حالانکہ بدی سے بدی پیدا ہو سکتی ہے، نیکی نہیں۔ ایسے لوگ بدیوں کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کا صرف اس قدر کام تھا کہ جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے مال سے جس پر اس کا حق نہیں دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے، وہ اس حکم کا پورا کرنے والا نہیں کہلا سکتا، کیونکہ وہ اس رزق میں سے خرچ نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ نے اسے دیا تھا، بلکہ اس میں سے خرچ کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اسے نہیں دیا تھا، اور یہ آیت کہتی ہے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے پر گھبرانا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ کے نعمت کا نام رزق رکھا گیا ہے، اور رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو جاری ہو اور جو ایک ہی دفعہ ختم نہ ہو جائے۔ پس رزق کا لفظ استعمال کر کے اس جگہ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا، کم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بار بار انعام کرے گا۔ علم اور فہم اور عقل اور جسمانی قوتوں کے خرچ کرنے سے ان اشیاء کا بڑھنا تو ظاہر ہی ہے۔ جو شخص اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا علم ہمیشہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جو لوگ درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں ان کا علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی عقل اور اپنے فہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کی عقل اور ان کا فہم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ اسی طرح جسمانی قوتوں کو صحیح طرح خرچ کرنے والے کی قوت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ اسی طرح مال خرچ کرنے والے کا مال بھی بڑھتا ہے۔ مثلاً یہ ظاہر امر ہے کہ جو شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے نفس پر خرچ کرے گا اس کے جسم میں زیادہ قوت پیدا ہوگی اور وہ زیادہ کما سکے گا۔ اسی طرح جو شخص صحیح طور پر اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر خرچ کرے گا اس کے ہاں کمانے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ جو اپنے ہمسایوں پر اور دوستوں پر مال خرچ کرے گا اس کے معاون اور مددگار بڑھیں گے۔ جو غربا پر خرچ کرے گا اس کی قوم کی مالی حالت ترقی کرے گی، اور اس کا رد عمل خود اس کے مال کے بڑھنے کی صورت میں ہوگا۔ غرض مال کا صحیح خرچ کبھی مال کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے۔ بس علاوہ اس کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل اس شخص پر روحانی طور پر نازل ہوتا ہے، خدا تعالیٰ نے طبعی قوانین بھی اسی طرح بنائے ہیں کہ ان کی مدد سے بھی ایسے حالات میں مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور صرف کم عقل لوگ اس قسم کے خرچ سے گھبراتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح وہ اپنے مالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، محفوظ نہیں کرتے۔ پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک متوقع اعتراض کا ذکر کرتے ہیں، اس کا جواب بھی یہاں درج فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شاید کوئی اعتراض کرے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ بندوں کی وساطت سے دوسروں پر خرچ کروائے، کیوں نہ اس نے سب انسانوں کو براہ راست ان کا حصہ دے دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض قلت تدبر کا نتیجہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ خرچ کرنے والے ہیں اور بعض دوسروں کی امداد پر گزارا کرتے ہیں، کیونکہ در حقیقت سبھی لوگ ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں۔ امراء ظاہر میں غربا پر مال خرچ کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ غربا بھی امراء پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مالدار جو ایک گاؤں میں رہتا ہے اس کے مال کی حفاظت ان سینکڑوں غربا کی ہمسائیگی سے ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں، ورنہ ڈاکو اور چور اس کو لوٹ لیں۔ اگر اس کے گھر پر چور اور ڈاکو حملہ نہیں کرتے
تو اس کا موجب صرف اس کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ اس بستی میں رہنے والے سب لوگ ہوتے ہیں جن کے خوف سے ڈاکو اس کے گھر پر حملہ نہیں کرتے۔ ایک امیر اپنی عمارت غربا کی مدد کے بغیر قائم ہی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دولت مزدور کی مدد سے آتی ہے۔ مزدور نہ ہو تو دولت کہاں سے آئے؟ بس امیر ہی غریب کی مدد نہیں کرتا بلکہ غریب بھی امیر کی مدد کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تعاون اور محبت کے قیام اور زیادتی کے لیے دنیا میں ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر شخص کے مال میں کچھ دوسروں کا حصہ بھی رکھ دیا ہے، تا باہمی ہمدردی اور تعاون سے محبت بڑھے اور تمدن ترقی کرے۔ اگر ہر ایک آزاد ہوتا تو مدنیت کبھی ترقی نہ کرتی، اور وہ علوم جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں کبھی پیدا نہ ہوتے۔ پس رزق کا باہم ملا دینا ایک بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔